السلام علیکم عزیز طلبہ، اب میں آپ کے سامنے چیپٹر نمبر 4 لیکچر نمبر 4 لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہم بات کریں گے آپ کے ایک اہم ٹاپک خلافت موومنٹ کے بارے میں۔ خلافت تحریک، خلافت جو ہے یہ اصل میں مسلمانوں کے طرز حکومت کا مطلب وے آف رولنگ کا جو ہے نام ہے خلافت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلفائے راشدین ہیں، اس کے بعد خلافت کا آغاز ہوا۔ بنو امیہ کی خلافت رہی، پھر اس کے بعد بنو عباس کی خلافت، اور بالآخر جو ہے بنو فاطمید کی خلافت ہوئی۔ پھر اس کے بعد بالآخر جو ہے ترکی سے یہ خلافت ایک شروع ہوئی خلافت عثمانیہ کے نام سے۔ خلافت عثمانیہ جو ہے یوں آپ سمجھے پوری دنیا میں مسلمانوں کی نمائندہ تھی۔ اب اس کے تھوڑے سے پس منظر کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ جناب یہ خلافت موومنٹ کیا ہے۔ خلافت عثمانیہ جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ ترکی سے لے کے سعودی عربیہ اور آپ کا جو شارجہ ہے، عرب امارات ہے، یہ سب ترکی کی خلافت جو ہے خلافت عثمانیہ، جس کو آٹومن کیلف کہتے ہیں، ان کی جو ہے یہ پوری پھیلی ہوئی تھی۔ اور 1914 میں ورلڈ وار فرسٹ شروع ہوئی۔ جیسی ورلڈ وار فرسٹ شروع ہوئی، ترکی کی جو خلافت عثمانیہ تھی، انہوں نے جرمنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور لڑائی جو ہو رہی تھی اتحادیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی۔ اتحادیوں میں ایک اہم ملک انگلینڈ بھی شامل تھا۔ تو یورپین کے ساتھ جو ہے پورے یورپ کے ساتھ چونکہ لڑائی تھی، اس میں انگلینڈ بھی شامل تھا۔ لڑائی جب ختم ہوئی، اس لڑائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جرمنی جو ہے وہ اس کو شکست ہو گئی۔ 1914 میں یہ ورلڈ وار اسٹارٹ ہوئی اور 1919 میں ختم ہوئی۔ 1919 میں جب یہ ختم ہوئی تو چونکہ ترکی نے اس ورلڈ وار کے اندر حصہ لیا تھا اور جرمنی کا ساتھ دیا تھا اور جرمنی کا الائنس تھا، لہذا جرمن کو تو بھگتنا ہی تھا یہ شکست کے نتائج۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ترکی کو بھی جو ہے مطلب یہ نتائج بھگتنا پڑا، اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ فائنلی جو مطلب خبریں آ رہی تھیں وہاں سے ہندوستان تک کے، وہ یہ تھی کہ جناب خلافت جو ہے خلافت عثمانیہ اب ختم ہو جائے گی، انگریز اس خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیں گے۔ مسلمان جو ہے وہ ذہنی طور پر مطلب خلافت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ مذہبی جو ہے وجوہات یہ تھی کہ ترکی کی خلافت عثمانیہ جو ہے خادم حرمین شریفین بھی تھے، مطلب حج وغیرہ یہی کرواتے تھے، کیونکہ سعودی عرب جو ہے اس وقت ترکی کے انڈر میں آتا تھا، تو لہذا اس وجہ سے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ اور پوری دنیا میں اگر کبھی ظلم و ستم ہوتا تو خلافت عثمانیہ فوراً مسلمانوں کے حق میں جو ہے اس کو فیور دینے کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی چیز مطلب کوئی ظلم و ستم ہوتا، کہیں پہ بھی ہوتا، ترکی کی جو ہے خلافت عثمانیہ سینہ سپر کر کے سامنے آ جاتی۔ لہذا مسلمان جو ہے خلافت عثمانیہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اور جب یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ جناب جرمنی کو شکست ہو گئی اور جرمنی کا جو اہم الائنس ہے ترکی، اس کو بھی شکست ہو گئی، تو لہذا خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے گا، تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سمجھ لیں ایک طرح سے وہ تھا مطلب مسلمانوں کے لیے ایک وبال تھا یہ، اور مسلمان بے چین ہو گئے۔ علی برادران نے اس میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا۔ انہوں نے فوری طور پر خلافت کمیٹی قائم کی۔ علی برادران سے مراد علی برادرز جو ہے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، یہ دونوں اور ان کی والدہ تھیں بی اماں۔ تو انہوں نے جو ہے یہ تحریک کا آغاز شروع کیا، اور 1919 میں ہی یہ
خلافت کمیٹی بمبئی میں جو ہے بن گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہندوستان میں اس تحریک نے جو ہے زور پکڑنا شروع کیا، اور مسلمان جو ہے وہ ان کے اندر ایک اویئرنیس آیا۔ انہوں نے برٹش گورنمنٹ کے سامنے مطلب اپنے پروٹیسٹ کرنا شروع کیا کہ کسی بھی طور پر خلافت کو ختم نہ کریں۔ بالآخر کمیٹی نے 3 مقاصد سامنے رکھے۔ خلافت تحریک کے 3 مقاصد سامنے آئے کہ ایک تو یہ کہ خلافت جو ہے اس کو ختم نہ کیا جائے۔ پہلا مطالبہ تو یہ تھا کہ خلافت جو ہے اس کو کسی بھی طور پہ ختم نہ کیا جائے، اس کو باقی رکھیں۔ اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ چونکہ جنگ ہو گئی ہے اور ترکی پہ جو ہے انگریزوں کا قبضہ ہے، تو اب ترکی کے بیشتر علاقے جیسا مڈل ایسٹ وغیرہ جتنے ہیں، جس میں آپ کا سعودی عربیہ، عرب امارات، شارجہ اور یہ سارے کے سارے علاقے آتے ہیں، اور فلسطین وغیرہ یہ سب جو ہے ترکی کے انڈر میں تھا۔ تو یہاں پہ چونکہ قبضہ ہو گیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے جو مقامات مقدسہ ہے جیسا مکہ ہے اور مدینہ ہے، اس کے اوپر جو ہے غیر ملکی اور غیر مسلم جو ہے افراد ان کے اوپر قبضہ نہ کریں، ان کی بے حرمتی نہ کریں ان جگہوں کی۔ تو دوسرا مطالبہ یہ تھا۔ تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ یہ جتنا بھی خطہ ہے، جو ٹیریٹریز ہے، اور ان جو ہے جو ٹیریٹریز جو ہے اس کے اندر پیس ہو، امن قائم ہو، ایسا نہ ہو کہ جو ہے انگریز اس کے اوپر مسلط ہو جائیں۔ اور جیسا ہندوستان کے اندر انگریزوں نے اپنی حکومت قائم کر لی، ان علاقوں میں بھی اگر انگریز اپنی گورنمنٹ قائم کر لیں گی تو ظلم و ستم کا ایک نیا آغاز ہو جائے گا شروع۔ تو یہ بھی یہ چاہتے تھے۔ یہ 3 مطالبات تھے جو علی برادران اور ان کے ساتھ حکیم اجمل حسین خان صاحب تھے، ان کے ساتھ مولانا عبد الباری صاحب تھے، اور محمد حاجی صدیق قطری کے نام سے ایک صاحب تھے، وہ بھی اس میں شامل تھے، اور جو مطلب مالی طور پہ اس کو فنڈ کر رہے تھے۔ اور مطلب یہ سارے لوگوں نے مل کر ان مقاصد کو بنایا۔ اب اس کے لیے آواز لگنا شروع ہوئی، اور یہی سارے لوگ جو ہے تحریک خلافت کے اہم رہنما تھے، جو ہندوستان کے اندر جو تحریک چل رہی تھی، خلافت بچاؤ کی تحریک تھی۔ اچانک اس میں جو ہے مہاتما گاندھی شامل ہو جاتے ہیں۔ بالکل ڈرامائی طور پہ کانگریس کے جو لیڈر ہیں مہاتما گاندھی، اچانک وہ اس میں شامل ہوتے ہیں اور مسلمانوں کا ساتھ دینا شروع کرتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے ان کے کیا مقاصد تھے اس وقت تو خیر مسلمانوں کے سامنے یہ بات آئی نہیں۔ خلافت میں اچانک خلافت تحریک میں شامل ہوتے ہیں، اور اسی میں جو ہے نا ایک عجیب بات وہ یہ بھی جو ہم نے ہسٹری کے اندر پڑھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے خلافت تحریک کے خلاف تھے، وہ اس میں شامل نہیں ہوئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو تحریک ہے اس سے مسلمانوں کو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ بہرحال اسی دوران انہوں نے کانگریس سے ریزگنیشن بھی دے دیا، اور صرف اس میں رہ گئے، مسلم لیگ کے اندر ہی رہ گئے۔ کانگریس سے جو انہوں نے وہ دیا، استعفیٰ دیا، وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک جلسے کے دوران انہوں نے واضح طور پہ قائد اعظم نے جو ہے اس کی مخالفت کر دی، اور مہاتما گاندھی کی جو ہے اصل پول کو کھولنا شروع کیا کہ یہ آدمی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ مہاتما گاندھی کے بارے میں جیسے ہی انہوں نے یہ بولنا شروع کیا، جلسے کے سارے جو مظاہرین تھے قائد اعظم کے خلاف ہو گئے، بالآخر قائد اعظم کو وہاں سے جانا پڑا۔ اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے جو ہے کانگریس سے فوری طور پہ استعفیٰ دے دیا۔ مہاتما گاندھی جو ہے وہ خلافت تحریک میں کیوں شامل ہوئے؟ انہوں نے سب سے پہلے تو اس میں شامل ہوتے کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بھئی انگریزوں کے جو ہے جو کالج اسکول ہے اس میں کسی طور پہ کوئی بھی مسلم اور ہندو اسٹوڈنٹ شامل نہیں ہوگا، جائے گا ہی نہیں، کلاس ہی اٹینڈ نہیں کرے گا۔ پہلا مطالبہ یہ رکھا۔ دوسرا، جب تک کہ جو ہے خلافت ریسٹور نہیں ہوتا، خلافت یعنی دوبارہ قائم نہیں کرتے، جب تک ہم جو ہے اس تحریک کو اس طرح چلائیں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ انگریزوں کی جو جاب ملی ہے، جو گورنمنٹ جاب ملی ہے،
اس گورنمنٹ جاب کو فوری طور پہ واپس کر دیں گے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو، فوراً جو ہے اس کو واپس کریں گے۔ تیسری بات ہے کہ جو ٹیکس پے کر رہے تھے، جو مسلمان کسی نہ کسی مد میں اور ہندوستانی جو کسی نہ کسی مد میں ٹیکس پے کر رہے تھے، وہ ٹیکس پے نہیں کریں گے۔ نہ ہمارے جو ہے مطلب ہندوستانی بچے اسکولوں میں جائیں گے، نہ کالجز میں جائیں گے، نہ یونیورسٹیز میں جائیں گے، تعلیم حاصل مطلب نہیں کریں گے اور کلاسز کا بیک آؤٹ کریں گے۔ اسی طرح جو ہے حکومت نے جو جاب دی ہے ان جابس میں جائیں گے نہیں، اس کا بھی بیک آؤٹ کریں گے۔ حکومت نے جو عہدے دیے ہیں ان عہدوں کو بھی واپس کر دیں گے، جو برٹش گورنمنٹ نے جو عہدے دیے ہیں ان عہدوں کو بھی واپس کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں ٹیکس بھی پے نہیں کریں گے۔ یہ ایک بڑا عجیب قسم کا مرحلہ تھا جو گاندھی جی نے جو ہے تجویز پیش کی اور مسلمان اس میں شامل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے مولانا عبد الباری صاحب اور مولانا محمد علی جوہر، جب معاہدہ سیورے ہو گیا، ٹریٹی آف سیورے، جیسی ٹریٹی آف سیورے ہوا تو اس کے فوراً بعد جو ہے مسلمانوں کے اندر تبدیلی پھیل گئی۔ ٹریٹی آف سیورے کا مطلب یہ تھا کہ جو ترکی کے جو علاقے ہیں، ترکی کی جہاں گورنمنٹ تھی خلافت عثمانیہ کی، ان علاقوں کو جو ہے انگریز جو ہے ان کے مقامی لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ مثلاً اگر سعودی عرب کا علاقہ ہے تو یہ پورا سعودی عرب جو ہے خاندان سعود کے پاس چلے جائے گا، شریف مکہ کے پاس عمان کی حکومت چلی جائے گی۔ مطلب اس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوئیں اور پورا جو ہے وہ خلافت جو ہے سمجھ لیں اس کے حصے ٹکڑے ہو گئے، کئی حصے ہو گئے، اور جو ہے ان کے حوالے مقامی لوگوں کو جو ہے گورنمنٹ سنبھالنے کے لیے انہوں نے دے دیا۔ یہ ٹریٹی ہوئی تھی، اور جیسی یہ ٹریٹی جو ہے اس کی خبر جو اخبار کے اندر شائع ہوئی تو مسلمان مبدل ہو گیا۔ اور ایک عجیب کام یہ بھی ہوا، چونکہ اس پورے اس میں جو ہے مسلمان جذباتی تھا۔ ایک مولانا عبد الباری صاحب کر کے ان کے رہنما تھے تحریک خلافت کے، انہوں نے مولانا محمد علی جوہر کو مشورہ دیا کہ اب جو ہے ہندوستان دارالحرب ہے، لہٰذا ہندوستان میں ٹھہرا نہ جائے اور مسلمان یہاں سے ہجرت کرے۔ تو 1 لاکھ کے قریب مسلمان اپنا گھر بار، سامان، دکان، کاروبار سب کچھ بیچ کے افغانستان ہجرت کے لیے گئے۔ یہ مسلمانوں کی بر صغیر سے پہلی ہجرت تھی۔ پھر اسی طرح ایک واقعہ ایسا ہوا جس کے بعد جو ہے مسلمانوں میں اور زیادہ تبدیلی پھیلی، وہ یہ ہوا کہ چوری چورا ایک جگہ ہے مالابار کے قریب، وہاں جو ہے کچھ موب جو ہے کراؤڈ ایک دم سے جمع ہوتا ہے، اور وہ کراؤڈ ایک دم سے اس کے خلاف جاتا ہے، شور مچاتا ہے، اور اس کراؤڈ نے فوری طور پہ کیا کیا، اس نے جو ہے وہاں ایک پولیس اسٹیشن تھا، اس کو آگ لگا دی۔ اس پولیس اسٹیشن کو آگ لگاتے ہی جو ہے اس میں 22 لوگ اس میں جل کے مر گئے۔ جیسے یہ اطلاع کانگریس کو ملی، گاندھی جی نے فوراً یہ کہہ کے جو ہے خلافت عثمانیہ جو ترکی کی جو خلافت موومنٹ تھی اس سے فوراً جو ہے انہوں نے اپنی جان چھڑا لی، یہ کہہ کے کہ بھئی میں نان وائلنس آدمی ہوں، اہنسا کا قائل ہوں، چونکہ اہنسا شروع ہو گیا، مطلب تشدد شروع ہو گیا، لہذا میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا، اور یہ کہتے کے ساتھ ہی انہوں نے تحریک سے علیحدہ ہو گئے۔ قائد اعظم اصل میں گاندھی کا یہی روپ دکھانا چاہتے تھے، لیکن مسلمان ان کی اس بات کو اس وقت نہیں سمجھ رہے تھے۔ بہرحال ترکی میں خلافت عثمانیہ خاتمہ بھی ہو گیا۔ سلطان عبد المجید صاحب کو جو ہے سوئٹزرلینڈ دربدر کر دیا گیا، ان کو وہاں سے سوئٹزرلینڈ منتقل کر دیا گیا، اور خلافت عثمانیہ ختم ہوا، اور مصطفیٰ کمال پاشا تاترک ایک ماڈرن جو ہے ترک کو لے کے آ گئے، اور ترکی سکڑ کے جو ہے اب جہاں پر یہ ماڈرن ترکی ہے یہ یہاں تک رہ گیا۔ تحریک خلافت کے اگر مثبت اور منفی نتائج دیکھیں تو اس میں مثبت نتائج تو یہ ملتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور آ گیا، پہلی بات۔ دوسری بات ہے مسلمانوں میں ایک یونٹی آ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کا کنفرم مطلب یقین ہو گیا کہ ہندو ہمارے ساتھ مخلص نہیں، کیونکہ گاندھی جی نے اچانک جو ایک دم سے خلافت موومنٹ کو چھوڑ کے علیحدہ ہوئے اور جیل سے باہر نکل آئے، اور سارے کے سارے کانگریس کے رہنما جیل سے باہر آ گئے، اور جبکہ مسلمان رہنما سب کے سب جیلوں میں رہ گئے۔ منفی نتائج اگر دیکھیں تو مسلمانوں کو یہ نقصان ہوا
ایک تو پڑھائی لکھائی سے گئے، کیونکہ اسکول کالج کا بیک آؤٹ کر دیا تھا اور یونیورسٹیز کی کلاسز کا انہوں نے بیک آؤٹ کیا تھا، تو لہذا پڑھائی لکھائی سے گئے. جو بڑی مشکل سے جو ہے جو ان کو جابز ملی تھیں، سر سید احمد خان کی محنت اور کوشش سے جو ہے جو جاب ان کو سرکاری دفاتر میں جو جاب ملی تھی اس جاب سے بھی محروم ہو گئے. پھر اس کے بعد ایک غلطی جو ہے جو انہوں نے ہجرت موومنٹ یعنی ہجرت تحریک جو انہوں نے کی، 1 لاکھ کے قریب مسلمان جو ہے افغانستان اپنا سب کچھ بیچ باچ کے گیا. افغانستان کے سرد موسم کو برداشت نہ کر سکا، کچھ لوگ وہیں مر گئے. جب واپس آئے تو ایک تو تعداد میں بیچارے کم تھے، لاکھ لوگ گئے تھے تو بمشکل جو ہے 75,000 واپس آئے ہوں گے. اور یہاں آنے کے بعد چونکہ انہوں نے اپنا کاروبار بیچ دیا تھا اور ساری چیزیں مطلب بیچ کے چلے گئے تھے، گھروں کو بیچ کے چلے گئے تھے، تو معاشی نقصان شدید ہوا اور جو ہے اکنامیکل ڈپریشن کے اندر چلا گیا مسلم. اس کے یہ منفی نتائج ہیں اور یہ آپ کے مثبت نتائج ہیں کہ جناب یہاں ان کو یہ فائدہ ضرور ہوا کہ مسلمان متحد ہو گیا، مسلمان کے اندر یونٹی آ گئی، مسلمان کے اندر سیاسی شعور بھی آ گیا، پولیٹیکل اویئرنیس بھی سمجھ میں آیا مسلمان کو کہ کس طرح اپنے مطالبات کو ہم پورا کر سکتے ہیں. تو یہاں تک کہ جو ہے مطلب آج کا جو ہے آپ کا یہ لیکچر ہے اس کے اوپر، خلافت موومنٹ کے اوپر. اس میں مین بات یہ کہ کس طرح شروع ہوئی، پھر اس کے بعد اس کے جو ہے لیڈرز کون ہیں اور ان کے مقاصد کیا تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے آخر میں جو ہے اس کے مثبت اور منفی نتائج یعنی پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹس مطلب مسلم سوسائٹی کے اوپر کیا پڑا اس کے بارے میں بات ہو گئی. تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان. Thank you.